بسم اللہ الرحمن الرحیم الاذکار للنووی، اس کا تیسرا نمبر جو درس ہے حضرات محترم، آج اسی کو کیا کریں گے، کور کرنے جا رہے ہیں۔ چلو آتے ہیں کچھ ضروری باتیں جو ہے دعاؤں سے پہلے اور اذکار سے پہلے حضرت امام نووی صاحب ذکر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ بھی ہمیں کنفرم ہو جائے کہ کیا کیا ضروری ہے جو ہم سمجھ سکیں۔ دیکھیے حضرت سے فرماتے کہ وقد روینا فی صحیح مسلم رحمہ اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، اصل میں جو ہم کتاب لکھ رہے ہیں یا تعلیب کر رہے ہیں اس میں ہم ثواب کمانا چاہتے، کیونکہ ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے اور ہمارے شیوخ نے بھی ہمیں وہ روایت کی ہے اور انہوں نے ہمیں اس قابل بنا کیا کہ ہم روایت کر رہے ہیں۔ روینا بھی پڑھ سکتے آپ۔ ابو ہریرہ کی حدیث رضی اللہ عنہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من دعا الی ہدی، جو آدمی ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف کسی کو دعوت دے، کان له من الاجر مثل اجور من تبعه، تو اس کو اپنا اجر تو اس سے بھی ملے گا جو لوگ اس راستے پر چلیں گے، ہدایت پر چلیں گے، ان کا ثواب بھی ملے گا۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اس سے ان کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے آگے فرما رہے کہ فَأَرَدْتُ مُسَاعَدَةَ أَهْلِ الْخَيْرِ بِتَسْهِيلِ طریقه وَالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ، کہ میں نے ارادہ کیا کہ اہل خیر کی مدد کروں، مساعدہ کروں اور اس کی طرف اشارہ کروں، وَإِضَاحِ سُلُوكِهِ وَالدَّلَالَةِ عَلَيْهِ، اور اس کے جانے کی طرف جو کیا ہے اس کی طرف جانا، اس کو واضح کر لو، اس کے لیے دلالت کرو، رہنمائی کر لوں کہ کیسے جو ہے آپ نے اس راستے پر جانا ہے، مانا نے اذکار دعائے پڑھنی ہے، سیکھنی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ فُصُولًا مُهِمَّةً يَحْتَاجُ إِلَيْهَا صَاحِبُ هَذَا الْكِتَابِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُعْتَنِينَ، کہ اس کتاب کی شروع میں کچھ فصلیں ذکر کروں گا، ہم فصلیں اس کتاب والا اور دوسرے جو اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، معتنین مانا عنایت، اعتنا کرنے والے، اہمیت دینے والے، تو ان فصلوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں ذکر کروں گا جن کو ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ وَإِذَا كَانَ فِي الصَّحَابَةِ مَنْ لَيْسَ مَشْهُورًا عِنْدَ مَنْ لَا يَعْتَنِ بِالْعِلْمِ، کہ صحابہ میں کچھ ایسے حضرات بھی گزرے ہیں کہ جو لوگ علم کو زیادہ نہیں پڑھتے رہتے ہیں، ان کو ان کی صحبت کا، صحابیت کا پتہ نہیں ہوتا، تو نبہت علیہ، اس لیے اس کو بھی میں ذکر کروں گا، بتاؤں گا کہ یہ مثلا صحابی ہے۔ فَقُلْتُ رَوَيْنَا عَنْ فُلَانٍ الصَّحَابِيِّ لِئَلَّا يُشَكَّ فِي صُحْبَتِهِ وَصَحَابَتِهِ، کہ ہم وہاں پر اشارہ کریں گے کہ مثلا یہ بات فلاں صحابی سے مروی ہے، تاکہ کسی کو یہ بھی اندیشہ نہ ٹھہرے یا یہ وہم نہ ہو جائے، شک نہ ہو جائے کہ صحابی ہی یا کون ہے۔ آج فرماتے واقتصر فی هذا الكتاب على الاحاديث التي في الكتب المشهورة، میں اس کتاب میں ان احادیث کو ذکر کروں گا جو مشہور کتابوں میں ہے، التي هي اصول الاسلام، جو کہ خاص اصول ہے، بنیادی کتاب ہے، جیسے 5 کتابیں مشہور ہے، وہی 5 صحیح البخاری، صحیح مسلم، اور آگے جو محترم حضرات ان کتابوں میں سے جو ہے ایک ہی سنن ابی داود، ترمذی، جامع ترمذی، نسائی شریف۔ وقد اروی یسیرا من الکتب المشہورہ وغیرہ، مشہور کتابیں جو اصول ہے نا ان سے بھی ذکر کروں گا، اس کے علاوہ مشہور کتابوں سے اور دیگر کتابوں سے بھی ذکر کروں گا، حدیثیں لاؤں گا اس کتاب میں۔ اما الاجزاء والاسانید والمسانید، کچھ کتابیں اجزاء کہلاتی ہیں، جز، مسند، مسانید کتابی، فلسط انقل من اشین الا نادرا فی من المواطن، الا فی نادر من المواطن، کہ ان سے میں کچھ حدیث کم جگہوں میں ذکر کروں گا، نادر من المواطن یعنی کم جگہ پر، زیادہ جگہوں پر ذکر نہیں کروں گا، ندرت کے ساتھ۔ وَلَذْكُرُ مِنَ الْأُصُولِ الْمَشْهُورَةِ أَيْضًا مِنَ الضَّعِيفِ، اور جو مشہور کتاب اصول ان میں سے ضعیف حدیث کو میں ذکر نہیں کروں گا، الا النادر مع بیان ضعفه، اگر کہیں میں نے کسی حدیث کو لایا تو پھر اس کا ضعف بھی بتاؤں گا، کمزوری ذکر کروں گا۔ وَإِنَّمَا أَذْكُرُ فِيهِ الصَّحِيحَ غَالِبًا، عموماً میں اس میں مقبول صحیح حدیث ذکر کروں گا۔ وَلِهَذَا أَرْجُو يَكُونَ هَذَا الْكِتَابُ أَصْلًا مُعْتَمَدًا، اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ یہ کتاب ایک بنیادی
مستند کتاب ٹھہرے، معتمد کتاب بنے۔ ثم لا اذكر في الباب من الحديث الا ما كانت دلالته ظاهرة في المسألة، پھر میں نے حدیث کو لاؤں گا کہ جن کی دلالت بالکل ظاہر ہو، واضح الدلالہ ہو۔ آگے دعا فرماتی واللہ الکریم اسأل التوفیق، اللہ پروردگار کریم سے توفیق مانگتا ہوں، ولنبو اس کی طرف رجوع، ولعانہ مدد مانگتا ہوں، والہدایہ ہدایت، والصیانہ حفاظت، وتیسیرہ مقصدہ من الخیرات، اور جو میں خیر ارادہ رکھنا چاہتا ہوں اس میں پروردگار عالم جو ہے میری مدد فرمائے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری کیا کرے، مدد فرمائے، والدوام علی انواع المکرمات، اور اس سے مانگتا ہوں کہ جو بہتر باتیں ہیں ان میں مختلف قسم کی، اس میں مجھے مداومت نصیب فرمائے، والجمع بینی و بین احبائی فی دار کرامتی، اور مجھے اور میرے احبا کو، دوستوں کو کرامت کے گھر میں جمع کرے جنت میں، وسائر وجوہ المسرات، اور سب جو ہے عطا فرمائے جو خوشیوں کی وجہ ہیں، اسباب ہے، وحسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے اور بہتر کارساز ہے، ولا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، جو اللہ چاہتے وہی ہوتا ہے، توکلت علی اللہ اعتصمت باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑتا ہوں، اللہ کو مضبوط پکڑنے کے میں اللہ کی رسی کو، قرآن کریم کو استعنت باللہ، مدد اللہ سے مانگتا ہوں، فوضت امری اللہ، اور اپنا معاملہ سارا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، واستودعته دینی و نفسی، خود کو، نفس کو، جان کو، والدین کو، بھائیوں کو، اخوانی و احبابی، دوستوں کو، اور سب جنہوں نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے سب میں سپرد کرتا ہوں اللہ کے حق، کہ اللہ بہت مضبوط حفاظت کرتے ہیں، وجميع المسلمين، تمام مسلمانوں کو، جميع ما نعم به علی وعلیہ من امور الاخرہ والدنیا، من امور الاخرۃ والدنیا، اور جو ہم پر اس نے احسان انعام فرمایا ہے سب کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، فإنه سبحانه اذا استودع شيئا حفظه ونعم الوکیل ونعم الحفیظ، کیونکہ جب کوئی چیز آپ اللہ کو سپرد کرتے ہیں نا وہ بہتر حفاظت کرنے والے ہیں۔ آگے حضرت مصنف رحم اللہ وہ فصل ذکر کرنا چاہتے جس کا ذکر فرمایا تھا، تو پہلی فصل جو سب سے اہم ہے تمام احادیث کی کتابوں میں وغیرہ مصنفین حضرات، مؤلفین حضرات لاتے، وہ کیا ہے کہ فصل فی الامر بالاخلاص وحسن النیات فی جميع الاعمال الظاہرات والخفیات، کہ تمام ظاہری اعمال ہو یا مخفی اعمال ہو، چھپے اعمال ہو، ان میں اخلاص کا حکم ہے اور اچھی نیت کا حکم ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ کا فرمان ہے، وما امروا، دیکھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، کہ ان کو امر دیا گیا تھا کہ وہ صرف خاص اللہ کی عبادت کرے، دین اس کے لیے خالص کرے اور حق کی طرف میلان کرنے والے ہو، یعنی باطل کو چھوڑ کے۔ وقال اللہ تعالی، دوسری جگہ اللہ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم، کہ جو تم قربانیاں کرتے ہو عید بقر میں، عید الاضحیٰ میں، ان کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں چاہے، اللہ کو یہ نہیں پہنچتا، یعنی اللہ کو جو چاہیے نا تم سے وہ کیا ہے، التقوی منکم، تقوی، اخلاص، اچھی نیت۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ، معناہ، معنی اس کا کیا ہے اس آیت کا، کہ وَلَكِنْ يَنَالُهُ النِّيَّاتِ، کہ تمہاری نیت اللہ کو چاہیے، اللہ کو چاہیے کہ یہ معنی نہیں کہ اللہ کو ضرورت ہے، معنی اللہ کو نہیں پہنچتا یہ جو تم گوشت کھاتے ہو یا گوشت یا خون بہاتے ہو، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تم کو چیک کرنا چاہتے، دیکھنا چاہتے کہ کتنے اخلاص سے کون جو ہے قربانی کرتا ہے، کس قدر کون مخلص ہے اور کون نہیں۔ یہاں پر حضرت مصنف مؤلف صاحب کیا کرنا چاہتے، ایک حدیث ذکر کرنا چاہتے کہ بہت مشہور حدیث ہے، لیکن اس میں جو سند ہے نا وہ سند بھی کچھ ذکر کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف سند پڑھیں گے۔ یہاں پر انا لفظ آیا ہے نا، اس سے پہلے آپ قال کا لفظ نکالیں گے، قال اخبرنا، یہ اسے کیا کر دیا، اصل میں لفظ اخبرنا ہے لیکن حمزہ کو لیا اور آخر سے نون الف نہ لیا، بیچ والا لفظ
حذف کیا ایسا ہوتا ہے حدیث کی کتابوں میں. تو دیکھتے جائے پر سند ہمارے پاس. قال اخبرنا شيخنا الامام الحافظ ابو البقاء خالد بن يوسف بن سعد بن الحسن بن المفرج بن البكار المقدسي النابلسي. اس میں وہ بتانا چاہتے نا کہ حدیث ہمیں کس نے بتایا؟ ابو البقاء صاحب نے جو خالد بن یوسف نام ہے. آگے پھر اس کا سلسلہ نسب ہے کہ نبلسی ہے، مقدسی ہے، وہ سمت دمشقی ہیں رضی اللہ عنہ. وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کس نے خبر دی؟ قال اخبرنا ابو الیمن الکندی. قال اخبرنا، اس کو کس نے دی خبر؟ وہ کہتے کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی اور بھی ہمارے ساتھ طلباء تھے، ہم ایک مجلس میں تھے نا، ہم کو یہ حدیث اس نے بیان کی کہ محمد بن عبد البقی الانصاری قال اخبرنا ابو محمد الحسن بن علی الجوہری قال اخبرنا ابو الحسین محمد بن المظفر الحافظ قال اخبرنا ابو بکر محمد بن محمد بن سلیمان الواسطی قال حدثنا، یا پر ثنا کا لفظ کیا ہے؟ یا پر حدثنا ہے. قال حدثنا ابو نعیم عبید بن ہشام الحلبی قال حدثنا ابن المبارک عن يحيى بن سعيد هو الانصاری عن محمد بن ابراہیم التیمی عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال. دیکھیے حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مشہور حدیث ہے، ہر کتاب میں تقریباً جو ہے یہ حدیث جو ہے لائی جاتی ہے، حدیث وغیرہ کی کتابوں میں. وہ کیا فرماتے ہیں کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، جزئین نے مانا صرف اور صرف جو ہے بات یہ ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کیا مانا؟ کہ اگر نیت صحیح ہوگی تو عمل اگر اچھا ہو تو ثواب ملے گا، اگر نیت صحیح نہ ہو تو اچھا عمل بھی ثواب کا لائق نہیں رہتا. اور اگر برا عمل ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اچھی نیت سے وہ برا عمل جائز ہو جائے گا. اصل میں یہاں پر جو فرم انما الاعمال، اسی کیا مراد ہے کہ وہ اعمال جو کہ ثواب کے کام ہیں، ثواب کے اعمال ہے، اچھے کام ہیں، یا وہ کام جو کہ فرض واجب کے علاوہ مستحب اور مندوب کے درجے میں آتے ہیں، جائز کے درجے میں آتے ہیں، ان میں بھی اگر اچھی نیت کر لی جائے نا تو ان کا ثواب دیا جائے گا. ہاں جو غلط اعمال ہے، ناجائز اعمال ہے، برے اعمال ہے، ان میں اچھی نیت کرنے سے وہ اعمال اچھے نہیں بنتے اور نہ ثواب ملتا ہے، بلکہ اچھی نیت کرنا اس میں اور ظلم اور گناہ ہوگا. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کو ہی دیا جاتا ہے جو اس نے نیت کی ہو. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے اللہ و رسول کے لیے ہجرت کی ہو اور اس نیت سے کی ہو، وَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف سمجھی جائے گی اور ثواب دیا جائے گا. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا، اگر کسی نے کسی جگہ کو چھوڑ دیا ہو تو اس کی جو ہجرت ہے نا دنیا کی طرف مثلا ہو گئی ہو، ظاہر ہے کہ اسی نیت کے مطابق ثواب دیا جائے گا. امرأۃ ينكحها، یا کسی علاقے کو چھوڑ کر گیا ہو دوسری جگہ اس لیے کہ کسی جگہ کسی سے نکاح کر لے، کسی خاتون سے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف سمجھی جائے گی. یہ معنی نہیں کہ یہ گناہ کا کام اس نے کیا، ہجرت تو ایک بڑا کام ہے، نہیں تو اللہ و رسول کے لیے کرنا چاہے، دین کی حفاظت کے لیے کرنا چاہے. اگر کسی نے دنیا کے لیے بھی کر دیا، کسی جگہ خاتون کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، کیونکہ نکاح بھی ایک عبادت جائز کام ہے اور دنیا حاصل کرنا، ضرورت کی چیزیں حاصل کرنا ہی بھی جائز ہے، لیکن اس ہجرت کے برابر تو ثواب، اس ہجرت کے برابر تو ثواب حاصل نہیں ہوگا نا جو بالکل خالص اللہ و رسول کے لیے کیا گیا ہو، دین کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہو.